بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو خط کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائی تھیں، اتنی بتائی تھیں جتنی ہم بتا سکتے ہیں اور آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن بات صرف اس ایک خط کی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، اور اگر بات خط کی جائے تو خط صرف عمران خان کو نہیں کسی اور کو بھی لکھا گیا ہے، اور واضح دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو خوفناک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو وہ جو کسی اور کو لکھا گیا ہے تو کسی اور نے تو ان کی بات مان لی، وہ پریشر لے لیا، بظاہر تو لے لیا، عمران خان نے نہیں لیا۔ عمران خان ہمیشہ کی طرح ڈٹ گئے ہیں، لیکن وہ جو کسی اور کو لکھا گیا وہ کسی اور نے بھی پریشر بظاہر تو لے لیا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں کیا ہوا تھا، لگ کیا رہا تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، اور آخر میں کیا پتا چلا کہ ہم کس کے ساتھ تھے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا نے کہا، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جیت کس کی ہوئی۔ تو کسی اور کو جو خط لکھا گیا تھا، کسی اور نے بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے، اس عالمی طاقت کو دکھانے کے لیے جس نے وہ خط لکھا ہے، اس کی بات مان لی۔ باقی ساری کہانی ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ لڑائی صرف عمران خان پر چھوڑ دی۔ اب اپوزیشن بڑے اچھے سے جانتی ہے کہ یہ خط کس نے لکھا ہے، اس کے پیچھے نواز شریف کا کتنا ہاتھ ہے، نواز شریف نے کن عالمی طاقتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی جو میڈیا پر آئیں اور جو خفیہ رکھی گئیں۔ اپوزیشن کو سب پتہ ہے، لیکن اپوزیشن عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون سا خط تھا، یہ خط تھا یا خالی کاغذ تھا جو عمران خان لہرا رہے تھے۔ اصل میں عمران خان کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مزید آگے آئیں اور مزید نقصان اٹھائیں، اور یہ بات عمران خان بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں اکسایا جا رہا ہے۔ لیکن جس موقف کے لیے اکسایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان مزید کھل کر بتائیں گے تو عمران خان کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا، عمران خان اس موقف کے قائل ہیں ہی نہیں۔ وہ فائٹر ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، بھلے چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، وہ ٹکر لینے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں گا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی، باقی کامیابی ناکامی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اور ان کی دوسری بات کہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ ہارتے نہیں ہیں، گیم تو تب ختم ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیں۔ اور تیسری بات کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کس شخص نے دنیا میں کتنی سانسیں لینی ہیں۔ یہ موقف اپوزیشن کا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم عالمی طاقت کے خلاف جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ عمران خان وہ شخص ہی نہیں ہے، اسی لیے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں آپ نے عوام کا ایک جمع غفیر دیکھا، کیونکہ پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ یا تو پاکستان بدل جائے گا، یا عالمی طاقتوں کے شکنجے سے نکل آئے گا، یا پھر وہی چور اور ڈاکو آ جائیں گے جو امریکہ، بھارت اور اسرائیل سے ڈکٹیشن لے کر اس ملک کو چلائیں گے، اور پھر آپ اس نظام کو بدلنے کا کئی دہائیوں تک سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو عمران خان نے اسد عمر کو ٹاسک دیا کہ آپ اس خط کے بارے میں مزید بتائیں۔ جتنا عمران خان نے اجازت دی اتنا اسد عمر نے آ کر مزید بتا دیا۔ تو آپ کو اسد عمر کی لائیو پریس کانفرنس بتاتے ہیں، آپ خود ہی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ اس دن وزیر اعظم نے اپنی جلسے کی تقریر میں، اور میں مبارکباد دے دوں پاکستان کو کہ جو تاریخی اجتماع اس دن دیکھنے کو ہمیں ملا، جو لاکھوں لوگ جلسہ گاہ پہنچے، جو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر پھنسے رہے، اندر جانے کی جگہ کوئی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں، جو خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب سے جو قافلے آ رہے تھے، جو موٹر وے کے اوپر ہی پھنس گئے اور وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس دن واقعی میں نظر آیا کہ پوری قوم جو ہے وہ کپتان کی کال کے اوپر اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں قوم کا، اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس تقریر کے اندر جی وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی، بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں ہے، نہیں وہ ہے تو دکھائیں۔ تو یہ خاص طور پہ کچھ باتیں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے
اس بات کے اوپر آ جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے, ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے. دیکھیں یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں, اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں, میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں, یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں, کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا. تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں, ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر, اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے, ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, بہت قابل احترام, اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے, تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر, اس کی تحریر کے اندر کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے, اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے, بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی, اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں, تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبر, جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے, وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے. اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں, جس
جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے. اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں. اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے.
اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.